بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کی بوندیں کچے صحن کی مٹی پر گر رہی تھیں، مگر اس چھوٹے سے گھر کے اندر سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ یہ قرض کب اترے گا رشید؟ سلمیٰ نے چولہے میں لکڑی ڈالتے ہوئے تلخ لہجے میں پوچھا۔ رشید نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ فصلیں مسلسل 3 سال سے خراب ہو رہی تھی، سود بڑھتا جا رہا تھا اور گاؤں کا زمیندار ہر مہینے دروازے پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ اسی گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، نور۔ بڑی بڑی معصوم آنکھیں، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، اور دل میں صرف ایک خواہش، ایک دن ابو اور امی کو خوش کر دوں گی۔ مگر غربت انسان سے صرف روٹی نہیں چھینتی، دل کی نرمی بھی چھین لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نور بڑی ہوتی گئی اور قرض بھی۔ اب جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا، سلمیٰ کی نظر نور پر جا ٹھہرتی۔ اگر یہ لڑکا ہوتی تو آج ہمارا سہارا بنتی۔ یہ جملہ نور نے اتنی بار سنا کہ ایک دن اسے یقین ہونے لگا کہ شاید واقعی اس کا وجود ایک غلطی ہے۔ پھر ایک شام گاؤں کے سب سے امیر خاندان کی طرف سے رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام سلیمان تھا۔ وہ خاموش طبیعت کا آدمی تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے خاندان کی دولت پورے علاقے میں مشہور تھی۔ نور نے سلیمان کو صرف ایک بار دیکھا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ شادی چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ چند ہفتوں بعد پورا گاؤں شادی میں شریک تھا، ڈھول بج رہے تھے، دعائیں دی جا رہی تھیں، اور نور رخصت ہو رہی تھی۔ سب کہتے تھے اس کی قسمت کھل گئی۔ مگر بعض دروازے خوشیوں کے نہیں، آزمائشوں کے لیے کھلتے ہیں۔ نور کو معلوم نہیں تھا کہ جس گھر میں وہ دلہن بن کر جا رہی ہے، وہیں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ شروع ہونے والا ہے۔ شادی کے بعد کے چند مہینے نور کو خواب جیسے لگے۔ سلیمان نہ سخت مزاج تھا نہ بدتمیز۔ وہ خاموش رہتا، مگر کبھی نور پر آواز بلند نہیں کرتا تھا۔ نور نے سوچا شاید قسمت نے آخر کار اس پر رحم کر دیا ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1 سال گزر گیا، پھر دوسرا، مگر نور کی گود نہ بھری۔ گاؤں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، لگتا ہے لڑکی میں ہی کوئی نقص ہے۔ سلیمان کی ماں ہر روز ایک نیا تانا دیتی، میرے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹ گئی، نہ جانے کیسی لڑکی گھر لے آیا۔ نور ہر رات خاموشی سے روتی، مگر سلیمان ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن سلیمان کی ماں نے ضد کی کہ دونوں کو گاؤں کے مشہور وید ہرنام کے پاس لے جایا جائے۔ ہرنام اپنی کرسی پر بیٹھا دونوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ چند رسمی سوال پوچھے، کچھ چھوٹی بڑی جڑی بوٹیاں دیکھیں، پھر بغیر کسی صحیح معائنے کے فیصلہ سنا دیا۔ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ بھانج ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر نور کی پوری زندگی پر موت کا پروانہ بن کر گرا۔ گھر واپس پہنچتے ہی سب کا رویہ بدل گیا۔ جو لوگ کل تک اس کے ہاتھ کا کھانا تعریف سے کھاتے تھے، آج اسی کو منحوس کہنے لگے۔
سلیمان خاموش ہو گیا اور نور پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھنے لگی، کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سب سے بڑا جھوٹ ابھی باقی تھا۔ نور پر بھانج ہونے کا الزام تو پہلے ہی لگ چکا تھا، مگر سلیمان کی موت کے بعد گاؤں والوں نے ایک اور کہانی بنا لی، اسی نے اپنے شوہر کو مارا ہے، یہ منحوس ہے، اسے گھر میں رکھنا بدقسمتی کو دعوت دینا ہے۔ یہ الفاظ آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ رشید اور سلمیٰ بھی لوگوں کے طعنے برداشت نہ کر سکے۔ جن ماں باپ نے کبھی نور کو گود میں اٹھایا تھا، آج وہی اسے اپنی بدنامی کا سبب سمجھنے لگے۔ آخر ایک دن رشید نے قرض اتارنے کے لیے نور کو پہاڑوں میں رہنے والے ایک اجنبی شخص آریان کے ہاتھ بیچ دیا۔ نور نے ایک بار بھی احتجاج نہیں کیا۔ جس گھر نے اسے کبھی اپنا نہ سمجھا ہو، وہاں سے رخصت ہونے کا دکھ بھی نہیں رہتا۔ آریان کا گھر بہت سادہ تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی نرمی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے صرف اتنا کہا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہاں کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ یہ جملہ نور نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ دن گزرتے گئے، نور صبح سویرے اٹھتی، گھر صاف کرتی، کھانا پکاتی، پانی بھر کر لاتی، مگر آریان نے کبھی اس کے کام میں نقص نہیں نکالا۔ وہ ہر بار کھانا کھاتے ہوئے صرف مسکرا کر کہتا، بہت اچھا بنایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نور کے لیے انمول تھے، کیونکہ اسے زندگی میں پہلی بار عزت مل رہی تھی۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے نور کے ہاتھ پر گہرا زخم لگ گیا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھپانے لگی، مگر آریان نے دیکھ لیا۔ وہ خاموشی سے پانی گرم کر کے لایا، زخم صاف کیا، مرہم لگائی اور پٹی باندھتے ہوئے آہستہ سے بولا، درد ہو رہا ہے؟ نور کی آنکھیں بھر آئیں۔ کسی نے پہلی بار اس کے درد کے بارے میں پوچھا تھا۔ چند ہفتوں بعد گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ مرنے سے پہلے وید ہرنام نے سب کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ نور کبھی بھانج نہیں تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ سلیمان باپ نہیں بن سکتا تھا، مگر پیسوں کے لالچ میں اس نے سارا الزام نور پر لگا دیا تھا۔ یہ بھی سامنے آ گیا کہ سلیمان نے خود اپنی زندگی ختم کی تھی۔ نور کا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلمیٰ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ روتی ہوئی پہاڑوں پر پہنچی، نور کو گلے لگا کر بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو، گھر واپس چل۔ نور نے خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آریان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ جس گھر نے مجھے الزام دے کر بیچ دیا، اب وہ میرا گھر نہیں رہا۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں عزت ملے، اور مجھے میرا گھر مل چکا ہے۔ آریان نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پہاڑوں پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نور نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کو نئی زندگی دینے کے لیے ہمیشہ خون کا رشتہ ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی صرف عزت، سچائی
اور محبت ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔